अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनव्यू और मैं हूँ डॉक्टर नजीब उस-सकलैन। यूजुअली मैं इस चैनल से सोशल और एजुकेशनल टॉपिक्स पे बात करूँगा और ऐसे टॉपिक्स जो हमारे माशरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट के टॉपिक्स होंगे विदाउट एनी पॉलिटिकल टॉपिक्स। माई चैनल इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर योर कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स, पॉइंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, हमारी बेहतरी के पॉइंट्स और हमारी अप्रिसिएशन ऑफ कोर्स। अगर आप को मेरे व्यूज़ पसंद आए या आप अपना कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो फील फ्री टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है टीचर एंड सोसाइटी, यानी मुअल्लिम और माशरा। मेरा ये चैनल यूजुअली बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और उर्दू दोनों में मैं बात करूँगा, इल्ला ये कि कोई ऐसी वीडियो हो जो इंटरनेशनल व्यूअर को टारगेट करती हो तो वो मैं वीडियो के शुरू में बता दूंगा कि ये मेरा इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी है, लिहाजा वो सिर्फ इंग्लिश में बात होगी। ओके, टीचर एंड सोसाइटी यानी मुअल्लिम और माशरा। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि किस टॉपिक पे बात की जाए और आज एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे जिसमें एक ऐसा ग्रुप था, अभी भी है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो सिर्फ एक हमारे पुरानी यूनिवर्सिटी जहां मैं बहुत साल पहले पढ़ाया करता था, मारूफ यूनिवर्सिटी, उसके फॉर्मर टीचर्स का ग्रुप है और उसमें किसी बात पे एक बहस हुई और वो बहस फिर शिद्दत पसंदी इख्तियार कर गई जो मैं बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था कि असातिज़ा और मुअल्लिमीन जो हैं वो बहस व मुबाहिसे में शिद्दत पसंदी की राह इख्तियार करेंगे बजाय इसके कि हम खुद लोगों को रोल मॉडल बन के दिखाएं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक से आगाज़ किया जाए। बहुत साल पाकिस्तान में पढ़ाने के बाद जब मैं 5-6 साल पहले सऊदी अरेबिया आया तो मुझे एक बड़ा अच्छा मौका फराहम हुआ कि मैं तकाबुल कर सकूं, कंपेयर कर सकूं पाकिस्तानी माशरे में असातिज़ा का मकाम और सऊदी माशरे में असातिज़ा का मकाम। यहाँ के माशरे पर और यहाँ के तालीमी निज़ाम पर किसी और व्लॉग में इंशाअल्लाह मैं बात करूँगा, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा जो हमेशा से प्राइमरी कंसर्न रहा है वो मेरा अपना मुल्क और मेरा अपना माशरा रहा है। मैंने ये बात नोट की है और आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि डू यू एग्री विथ मी और नॉट, कि हमारे माशरे में असातिज़ा से लोगों को बड़ी शिकायतें रहने लगी हैं और अक्सर लोगों को मैंने तकाबुल करते देखा है कि उनके ज़माने के असातिज़ा, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स जनरेशन है या इवन के हमारी जनरेशन है, मेरी जनरेशन है, उस वक्त हमारे असातिज़ा और आजकल के असातिज़ा की में बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क एक जनरल तरीक़े से अगर मैं कहूँ तो यह है कि माशरे में इस वक्त असातिज़ा की वो तौक़ीर नहीं है जो हमारे ज़माने में शायद हुआ करती थी। असातिज़ा का कोई भी लफ्ज़ हरफ़ आखिर समझा जाता था जो आज शायद नहीं होता। तो बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि असातिज़ा होने के नाते से हमने टीचिंग को यानी दर्स व तदरीस को एक पेशे के तौर पे अपनाना शुरू किया है आजकल इस दौर में, जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दौर कहता हूँ। उसमें हमने ख़ास तौर पे जो न्यू स्कूल ऑफ थॉट यानी जो नए नज़रिया ख़याल के असातिज़ा हैं, जो हमारी यंगर जनरेशन के टीचर्स हैं, उन्होंने इसको एक पेशे के तौर पे तो अपनाया लेकिन एक शेवे के तौर पे नहीं अपनाया। मेरे हिसाब से दर्स व तदरीस एक शेवा है, एक पेशा नहीं है, और ये शेवा हमारे पैगंबरों का शेवा रहा है और इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ ट्रेड एंड वी नीड to carry this trade and to portray this trade of teaching through our character, through our dignity. जब हम बहस व मुबाहिसा करते हैं तो असातिज़ा होने के नाते, मुअल्लिमीन होने के नाते ये तवक्को की जाती है हमसे कि हम जो डिबेटिंग नॉर्म्स हैं
یا بحث و مباحثے کے جو قواعد و ضوابط ہیں ہم ان کو نہ صرف استعمال کریں گے بلکہ اپنے رویے سے یہ ظاہر کریں گے کہ اساتذہ ہونے کے ناطے ہم باقی عوام سے بلند ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ شیوا ہے جو پیغمبروں کا شیوا رہا ہے. حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم تھے، ہمارے استاد تھے. تمام صحابہ کرام آپ سے ہدایت حاصل کرتے تھے، آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں اپنے کیریکٹر سے ثابت کیا اور بتایا اور سمجھایا کہ معلم یا ٹیچر کو اپنی ڈگنیٹی کیسے کیری کرنی ہے، اپنے آپ کو کیسے لوگوں سے بلند رکھنا ہے. اس کی مثال اس طرح میں سمجھتا ہوں، ہمیشہ میں لیتا ہوں کہ اگر ہم کسی مولوی صاحب کو کوئی غلط بات کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم فوراً ان کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں، جس کے جواب وہ کچھ بھی دیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ کیوں، ہم کیا عام انسان نہیں ہیں؟ لیکن چونکہ ان سے وہ غلط بات، چاہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہو یا کسی چیز کی بھی خلاف ورزی ہو، وہ اس بات کی توقع نہیں کی جا رہی ہوتی، ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا، لہٰذا ان کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح ٹیچر کس طرح اپنے آپ کو کیری کر رہا ہے، خاص طور پہ جب ہم بحث کر رہے ہیں تو کیا دلائل سے بحث کر رہے ہیں یا بحث میں شدت پسندی اختیار کر رہے ہیں. معاشرے میں ویسے بھی ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے اوور آل بھی، اور ہمارے معاشرے میں چونکہ پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا پاکستانی معاشرے میں ویسے بھی ٹالرنس ذرا کم ہے، اور اساتذہ کو نہ صرف یہ بات بتانی ہے بلکہ ثابت کرنی ہے اور پورٹرے کرنا ہے اپنے آپ کو کہ کس طرح بحث کرتے ہوئے دلائل سے کام لینا ہوتا ہے اور شدت پسندی اختیار نہیں کرنی ہوتی. نمبر 1. نمبر 2، اگر میں کسی کے نظریہ خیال سے یا نقطہ نظر سے متفق نہیں بھی ہوں تو میرا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے نقطہ نظر سے متفق نہ ہو، لیکن بحث کے جو نارمز ہیں ڈیبیٹ کے، یا بحث کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اس کے مطابق مجھے ان کی بات سننی ہے، مجھے ان کی بات برداشت کرنی ہے، چاہے وہ میری بات برداشت نہ کریں، اس لیے کہ وہ تو ٹیچر نہیں ہیں، وہ تو اساتذہ کرام کے صف میں نہیں ہیں. لیکن میں چونکہ ٹیچر ہوں، لہٰذا میں اس عام لوگوں کے لیول سے تھوڑا سا اوپر ہوں، اور مجھے لیکن یہ بات ثابت کرنی ہے. صرف میرے کہہ دینے سے کہ میں ٹیچر ہوں اس لیے میری عزت کرو، شاید بات نہ بنے، بلکہ مجھے یہ ابھی بھی بہت سارے ایسے ٹیچرز، جیسے ہم اپنی اگزامپل لیتے ہیں، اپنی مثال لیتے ہیں، کہ آج بھی اگر ہمارے کوئی ٹیچر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم عزت سے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اپنے ان ٹیچر کا نام یہاں لینا ضروری سمجھوں گا جنہوں نے مجھے کالج میں پڑھایا، پروفیسر طارق صدیق صاحب. آج بھی یاد ہے کہ جب میں ٹیچنگ پروفیشن میں آیا تو ہمارے ہاں گیسٹ اسپیکر سیشنز ہوا کرتے تھے، تو میں نے اپنا گیسٹ اسپیکر سیشنز کا جو آغاز تھا وہ اپنے استاد سے کیا اور انٹروڈیوس کرایا کہ ان کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ میرے استاد ہیں، اور میں اپنے اساتذہ کی وجہ سے، اپنے والدین کے بعد اپنے اساتذہ کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں. تو اساتذہ کی عزت اب بھی ہے، لیکن سب کی نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بینگ ٹیچرز ہم نے اسے پیشہ بنا کے رکھ دیا ہے، ہم نے اپنے اندر وہ کیریکٹر ڈیولپ نہیں ہونے دیا، اس کی چاہے جو بھی وجہ ہو. اگر تو میں اپنے اس درس و تدریس کو پیشہ سمجھتا ہوں تو ہزارہا پیشے موجود ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں کسی بھی پیشے کو جا کے جوائن کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں اس کو شیوا سمجھتا ہوں تو مجھے اس کی خصوصیات، اس کی ٹریٹس اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوں گی، اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں ایک مدرس ہوں، ایک معلم ہوں، ایک ٹیچر ہوں، اس لیے میں عوام سے بلند ہوں، لہٰذا میں ریئیکٹیو نہ ہوں. جب ہم ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں کسی کی نظریہ خیال کی طرف تو پھر مجھ میں اور ایک غیر مدرس جس کو میں کہہ لوں اس میں فرق ختم ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹالرنس، برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اساتذہ میں سے یہ برداشت ختم ہو گئی ہے. ایک جنرل ٹاپک ہے یہ اور جس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن آج مجھے بڑا ایک عجیب سا لگا کہ اس اساتذہ کے گروپ میں ایک ٹیچر نے جس طرح سے ریاکٹ کیا وہ بالکل ایک ٹیچر کو زیب نہیں دیتا. اور لہٰذا میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں
اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اساتذہ ہیں اور ہمیں اس کے لیے اپنے اندر کیریکٹر بلڈ اپ کرنا پڑے گا. اور صرف رول ماڈل کہہ دینے سے کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیں رول ماڈل بن کے دکھانا پڑے گا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اپنے کمنٹس بھی دیں گے. پلیز کوشش کیجئے اس چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے. میرے بہت سے سینئر کولیگز, میرے ٹیچرز, میرے والدین اس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو میرا چینل ہمیشہ اصلاح کے لیے کھلا ہے. میں ہمیشہ اصلاح کے لیے کھلا ہوں اور ہمیشہ اصلاح لیتا رہتا ہوں. آپ لوگ اپنے کمنٹس میں میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں. میرے سینئرز, میرے جونیئرز جن کے پاس کچھ پوائنٹس ہوں جو مجھے کر سکیں میری بہتری کے لیے, تو ضرور مجھے آپ ایسے پوائنٹس کمنٹس میں دیجئے. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کمنٹس کا انڈیویجول جواب دوں اور انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک پہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.